السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ جی احبا، کل ہم لوگوں نے سبق نمبر 1 لیسن نمبر 1 پڑھا مدنی قاعدے کا، اور اس کے اندر ہم لوگوں نے حروف مفردات یعنی کہ انڈیویجنل لیٹرز جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھے، اور یہ ٹوٹل جو ہیں وہ 29 ہیں، اور ہم لوگوں نے صرف ابتدا میں صرف 6 حرف جو ہے وہ پڑھے۔ آئیے ان کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا سا جیم حا۔ امید ہے آپ لوگوں نے مشق بھی کی ہوگی، تلفظ کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی، اور اسپیشلی یہ جو آخر میں حرف حا پڑا ہے اس پہ آپ لوگوں نے مشق کر کے اس کو ٹھیک پڑھا ہوگا۔ الحمدللہ آپ لوگوں سے اچھے جو ہے وہ کومنٹس ملے، بہت حوصلہ افزائی کی دوستوں نے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اسی طرح اس سلسلے کو پسند کریں گے، نہ صرف پسند کریں گے بلکہ اس کو آگے بھی پھیلائیں گے، کیونکہ نیکی کی دعوت دینے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ محنت کریں گے، اور محنت کرنے کے بعد انشاءاللہ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو الحمدللہ اچھا قرآن پاک پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم جائیں گے حسب معمول اپنے مدنی قاعدہ اپلیکیشن کی طرف۔ مدنی قاعدہ، مدنی قاعدہ، لینگویج، لینگ آئیکن، لینگر، لینگ این، لینگ آئیکن، لینگ این، ٹیب ہیڈ بیک، ٹیب 2، and tab 2, but and less head and lesson 1, لیسن 1۔ button and less ٹھیک ہے head جی، back, button, ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ الف کو الف نہیں پڑھنا، الف نہیں پڑھنا، اور الف نہیں پڑھنا، الف پڑھنا ہے، اور با تا سا میں ہم نے نرمی سے پڑھنے کا سنا تھا، اور جیم حا میں ہم نے ہا نہیں پڑھنا تھا، حا پڑھنا تھا۔ تو آگے پڑھتے ہیں، آئیے آگے 7واں حرف ہے lesson 1-7, button, جی۔ تو یہ ہم نے لفظ پڑھا خا۔ تو خا کے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں بریل میں ڈوٹس کیا ہیں، کہ بریل جو بلائنڈ دوست ہیں ہمارے اس کو کیسے پڑھ پائیں گے۔ تو خا کے ڈوٹس ہیں 1 3 4 6۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ مجھ میں ہمارے اس گروپ میں کئی ایسے دوست ہیں جن کو بریل آتی ہے، ان کے لیے تو نہیں، جو بالکل انیشل سٹیٹ پہ ہی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ڈوٹس بتائے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو برداشت کر لیا کریں۔ تو خا جو ہے اس کا ڈوٹس پتہ لگ گئے ہمیں، اب اس کا مخرج کیا ہے، screen dim, یہ کہاں سے جو ہے وہ نکلتا ہے، اس کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے۔ تو اس کا مخرج علماء نے لکھا کہ جو حلق تھا، جہاں سے لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ہا کا مخرج پڑھا تھا، وہ تھا حلق کا درمیانی حصہ۔ علماء نے حلق کے 3 حصے کیے، ایک نیچے والا جو سینے کے قریب ہوتا ہے، ایک درمیان والا جو ہلکی سی ہڈی اوپری ہوتی ہے نا وہاں سے، اور ایک تیسرا حصہ اوپر والا جو کہ گلے کے قریب ہوتا ہے۔ اب یہ جو خا ہے یہ گلے کے قریب والے حصے سے حلق کے وہاں سے ادا ہوگا، یعنی کہ خا کا مخرج کیا ہوگا، دیکھیں 3 تھے حلق کے حصے، ایک اقصی حلق سب سے نیچے والا حصہ، ایک وسط حلق، ٹھیک ہے، میڈل جو ہے وہ اس کا سینٹر جو پوائنٹ ہے میڈل، ایک وسط حلق اور ایک ادنی حلق، یعنی کہ حلق کے اوپر والا منہ کے قریب والا حصہ۔ تو یہ جو ہے اس کا مخرج ہے وسط حلق، ادنی حلق، یعنی کہ جو حصہ حلق کا منہ کے قریب ترین ہے یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے، اور کیسے ادا ہوتا ہے، خو خو خو۔ یاد رکھیے کہ ہم خا کو کبھی بھی ہا نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ خا کو ہا پڑھنے سے معنی میں نہ صرف چینجنگ آتی ہے بلکہ بہت زبردست قسم کی غلطی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو خا ہی پڑھیں گے۔ تو شروع میں نے چونکہ عرض کی تھی کہ ہم لوگوں نے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، تو بیسیکلی تجوید و قرات ایک الگ ٹاپک ہے، اور ویسے سادہ قرآن پاک پڑھنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ میں نے خود حفظ کے بعد جو ہے وہ 2 سال قرات کا کورس کیا، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے قرات پڑھی، 2 سال کے لیے ہم لوگوں نے صرف قواعد وغیرہ ہی پڑھے۔ تو اب ہم لوگوں نے چونکہ قواعد بھی پڑھنے ہیں، ان کے امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہے، لفظ کو ٹھیک بھی کرنا ہے، تو یہ ایک ٹف جاب ہے۔
تو اس ٹف جاب کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی. اب شروع میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے سنا تھا حروف مفردات. آج چونکہ حروف تو بہت زیادہ ہیں لہٰذا میں کوشش کروں کہ آسانی سے شروع کروں اور آہستہ آہستہ جو ہم اس کو مشکل کی طرف لے کے جائیں تاکہ وہ مشکل نہ لگے. تو آج ہم لوگوں نے جو حروف دیکھنے ہیں وہ ہے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ میم سین تے عین لام یہ ہے مستعلیہ. حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں, پر کر کے پڑھا کرتے ہیں. یہ باریک نہیں پڑھ سکتے, ان کو موٹا ہی کر کے جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے. اچھا, کچھ تجوید کی ہم لوگوں نے یہ بات ذہن میں رکھی کہ تلفظ ہی نہیں بلکہ تلفظ کے ساتھ ساتھ اس کی جو صفات ہوتی ہیں ہم لوگوں نے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اگر تلفظ تو ٹھیک ہے, صفات جو ہیں اس کی جو خوبیاں ہیں وہ ہم اس کو ساتھ لے کر نہیں چلتے تو وہ بالکل جیسے تا ہے. اب تا پڑھ رہا ہوں تو یہ باریک پڑھ رہا ہوں, اس کو تو پڑھتا ہوں تو یہ موٹا ہو جاتا ہے, مگر تو پڑھتا ہوں تو یہ تویں بن جاتی ہے. تو لہٰذا تلفظ میں ساتھ ساتھ صفات کو بھی ہم لوگوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. تو حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. اچھا, وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں خا, صاد, ضاد, طا, وا, غین, قاف. یعنی خا, صاد, ضاد, طا, ظا یہ اکٹھے آ جائے اور غین اور قاف. یہ ٹوٹل 7 حروف ہیں. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں قرآن پاک میں بہت زیادہ مقامات پر جو ہے وہ آپ کو بار بار جو ہے وہ سامنے آئیں گی, لہٰذا ان حروف کو یاد کرنا ہے ہم لوگوں نے. حروف مستعلیہ 7 ہیں. آج ان میں سے ہم لوگوں نے پہلا پڑھ لیا, تو آگے چلتے ہیں. خوا پڑھ لیا تھا, اس کے بعد پڑھتے ہیں Lesson 1-2 سوری Lesson 1-7 Lesson 1-8 button دال دال دال. جی, یہ ہم لوگوں نے پڑھا دال. دال سب سے پہلے تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کے بریل کے اندر ڈاٹس کیا ہیں. دال کی ڈاٹس ہیں 1 4 5, یعنی 1 4 5 ہوگا تو یہ دال ہوگا. اچھا, کوئی بسا اوقات ڈاٹس ہے نا وہ ذہن میں سے آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں, تو اگر کوئی ہو جایا کریں تو اصلاح کر دیا کریں. تو دال جو ہے اس کے حروف ہو گئے, بریل میں ڈاٹس ہو گئے. اب اس کا مخرج دیکھنا کیا. مخرج اس کا وہی مخرج ہے جو تا کا مخرج تھا, یعنی ایک مخرج سے بسا اوقات ایک سے زائد حرف بھی نکل سکتے ہیں. اب جیسے تا کا مخرج تھا, اس مخرج سے ہم تا بھی ادا کریں گے, اسی مخرج سے دال بھی ادا کریں گے, اور اسی مخرج سے ہم تا, دال اور تو, تیسرا حرف تو, وہ بھی ہم اسی سے ادا کریں گے. اور اس کا مخرج کیا تھا؟ زبان کی ٹپ, زبان کی نوک اور اوپر والے 2 دانتوں کی اندرونی جڑ. ٹھیک ہے, جو روٹ ہے فرنٹ ٹیتھ کی, ان کی اندرونی جو جڑ ہے وہاں سے ہم زبان کی ٹپ لگائیں گے تو یہ نکلے گا دال دال دال. تو یہ جو ہے عمومی طور پہ ٹھیک پڑھا جاتا ہے, عوام اس کو غلط نہیں پڑھتی. تو آگے چلتے ہیں, آگے کیا ہے؟ Lesson 1-3 Lesson 1-8 Lesson 1-9 button رال رال رال. جی احبا, سب سے پہلے ہم زال کے جو ہیں وہ ڈوٹس دیکھتے ہیں کہ زال کے ڈوٹس کون کون سے ہیں. تو 2 3 4 6 ہوگا تو یہ زال ہوگا. اچھا جی, زال کا مخرج کیا ہے؟ زال کا مخرج وہی مخرج ہے جو سا کا مخرج تھا, یعنی زبان کی ٹوپ, زبان کا سرا اور سامنے والے 2 دانتوں کا اندرونی کنارہ. بتایا تھا کہ جو دانت کے جو کنارے ہیں وہ 3 ہیں, ایک سامنے والا, ایک نیچے والا اور ایک اندر والا. تو اندر والا جو کنارہ ہوگا زبان کا سرا اس کے ساتھ جا کے مس ہوگا, تو زبان کا سرا مس ہونے کے ساتھ آواز نکلے گی تا کی بھی, زال کی بھی اور غو کی بھی. اب یہاں پر جو عوام غلطی کر جاتی ہے, اس کو غلط پڑھنے کے اندر وہ کیا ہوتا ہے, ہم زال کو زال پڑھ جاتے ہیں, یا زال اور غو یہ مکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم لوگوں نے ہمیشہ علیحدہ رکھنا ہے. زال نرمی کے ساتھ اور غو نرمی کے ساتھ مگر موٹا کر کے. تو سا جو ہے اسی مخرج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, سا جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا آواز تھوڑی سی الگ نکل آتی ہے, مگر کیا ہوتا ہے کہ زال وہ الگ ہے
اور غا الگ ہے، سا کے بعد سین کے ساتھ مل جاتی ہے، لہٰذا وہاں پہ اس کا خیال رکھنا ہے، اور زال اور غا میں آپس میں فرق یہ رکھنا ہے کہ زال کو باریک پڑھنا ہے اور غا کو ہم لوگوں نے موٹا پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ غا حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو جب وہ اس کی باری ہے کہ اس کو بھی پڑھ لیں گے. فی الحال دال بھی ہو گیا اور زال بھی ہو گیا. آگے آتے ہیں. Lesson 19. Lesson 110. Button. را 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 جی رو. رو سب سے پہلے بریل میں اس کے ڈاٹس کیا ہیں؟ 1 2 3 5. 1 2 3 5 تو یہ ہے رو. رو کچھ حروف مستعلیہ ہوتے ہیں اور کچھ شبہ مستعلیہ ہوتے ہیں، مگر آج ہم لوگوں نے صرف مستعلیہ پر زور رکھا ہے، تو لہذا صرف مستعلیہ حروف کی ہی بات ہوگی کہ حروف مستعلیہ ساتھ ہیں، اس کو ہم فی الحال ٹچ نہیں کرتے. کیوں؟ سوال پیدا ہونا چاہیے تھا یہاں پر یہ کہ اگر تو سارے حروف موٹے ہیں، یہ جو 7 بتائے جا رہے ہیں، تو 7 حروف میں رو کا مخرج کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ رو بھی موٹا پڑھا جا رہا ہے. رو اگر موٹا نہیں پڑھیں گے، بریک پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا را. تو را تو پڑھ نہیں رہے ہم، تو اس کو رو پڑھ رہے ہیں نا. تو رو پڑھ رہے ہیں تو یہ موٹا پڑھ رہے ہیں، اور اگر موٹا پڑھ رہے ہیں تو حروف مستعلیہ میں اس کا نام آنا چاہیے تھا. تو حروف مستعلیہ میں اس کا نام نہیں آ رہا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ آگے چل کے آپ کو بیان کی جائے گی. اب اس کا محل نہیں آیا. تو را کا مخرج کیا جی؟ را کا مخرج یہ ہے، ابھی تک ہم لوگوں نے زبان کا جو حصہ پڑھا وہ پڑھا ٹپ اور ٹاپ، یعنی زبان کی نوک اور زبان کا سرا. اب زبان کے سرے کے ساتھ زبان کا کنارہ آئے گا. ٹھیک ہے جی، زبان کا کنارہ سامنے بالکل نکر پہ اس کی نوک ہے، اس سے تھوڑا سا اوپر اس کی زبان ہے، اور سرا ہے، اور زبان کے جو رائٹ اور لیفٹ حصے جو آپ کے دانتوں کے رائٹ اور لیفٹ دانتوں کے ساتھ لگتا ہے، اس کو زبان کا کنارہ کہا جاتا ہے. تو زبان کا کنارہ ہوگا اور اوپر والے دانتوں کی اندرونی جڑ ہوگی تالو والی حصے کی طرف جو ہے، اس سے نکلے گا رو رو رو. اب یہ جو رو ہے عمومی طور پہ اس کو کہتے ہیں کہ ثنایا ناب ربائی. یہ دانتوں کے نام ہے کہ کون کون سے دانتوں کے ساتھ کون کون سا حرف ہوتا ہے. عمومی طور پہ مشہور تو یہ کہ انسان میں جو ہے 32 دانت ہوتے ہیں، مگر شاید ہی کسی کے 32 دانت جو ہے وہ زیادہ دیر تک رہتے ہیں، کسی نے کسی کو کوئی نہ کوئی پرابلم بنی ہوتی ہے. تو بہرحال 32 دانتوں کے جو ہے وہ نام بھی رکھے گئے، 16 اوپر کے جبڑے میں، 16 نیچے کے جبڑے میں، اور ہر دانت کا جو ہے وہ 8 کے جوڑے ہیں، اور 8 نام جو ہے وہ دانتوں کے ہیں. تو وہ سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں، ان کے ساتھ والے جو ہیں وہ ناب ہیں، انیاب جمع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ والے جو ہیں وہ ہیں رباعی، اور ان کی جو جمع ہے وہ رباعیات ہو جائے گی. یہ دانت ہیں اور باقی داڑیں ہیں. اچھا، تو یہ جو ہے زبان کے اگلے والا جو کنارہ ہے سامنے والے 3 دانتوں کا، لیفٹ رائٹ، یہ یہاں سے ادا ہوگا رو رو رو. اب رو جو ہے وہ کبھی موٹا ہوتا ہے کبھی بریک ہوتا ہے، یہ بات کی بات ہے، مگر ہم لوگوں نے اس وقت اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو را ہو گیا. آگے ہم پڑھتے ہیں. Lesson 16. سوری، Lesson 16. Lesson 111. Button. ذا 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 جی یہ ہم لوگوں نے پڑھا زا. سب سے پہلے بریل کی ڈوٹس اس کے کیا ہیں؟ 1 3 5 6. 1 3 5 6 یہ بریل میں اس کی ڈوٹس ہیں. اور زا کا مخرج کیا ہے جی؟ زا کا مخرج تھوڑا سا چینج ہو گیا. اب اس میں زبان کی ٹپ بھی آ رہی ہے، اور سامنے والے 2 دانت اوپر والے بھی آ رہے ہیں اور نیچے والے دانت بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب کیا ہے جی؟ زبان کی نوک ہوگی، اور اوپر اور نیچے والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں اوپر اور نیچے والے، ان دونوں کا کنارہ ہوگا اور زبان ان کے اندر ہوگی. تو کیا نکلے گا؟ زا زا زا. ان کا بھی ایک نام ہے، تو وہ نام اگلی دفعہ انشاءاللہ جو ہے اس کو ان حروف کو اگلی دفعہ جو ہے رکھتے ہیں. تو بہرحال زا جو ہے اس میں غلطی یہ ہے کہ ہم زا کو بسا کا زال کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور زال جو ہے اس کا مخرج اور ہے، زا کا مخرج اور ہے. ٹھیک ہے، والنازعاتی اور ہے، اور والنازعاتی یہ اور ہے، نزع نزع یہ اور ہے، اور نزع کچھ اور ہے. تو ایک ہلکی سی مخرج کی غلطی کی وجہ سے
کیا کچھ ہماری جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم لوگوں کو اس کا سختی سے جو ہے وہ احاطہ کرنا چاہیے اپنا. بہرحال یہ ہو گیا زا. Lesson 17. Lesson 112. Button. سین سین سین. جی یہ ہم لوگوں نے پڑھا اس کو سین. سب سے پہلے بریل میں اس کے ڈوٹس کیا ہیں؟ بریل میں اس کے ڈوٹس ہیں 2 3 and 4. 2 3 4 ہوگا تو یہ ہوگا سین. اس کا مخرج بھی وہی ہے زا والا، یعنی زبان کی نوک اور ثنائے علیا اور ثنائے سفلا، نیچے والے دو سامنے والے دا، ثنائے علیا اور ثنائے سفلا کا جو ہے وہ کنارہ، اس سے نکلے گا. یہ آواز جو ہے اس کی یہ اسپیشلٹی ہے، یہ آواز اس کی آئے گی تو سمجھیں کہ سین آپ کا بہترین ادا ہو رہا ہے. سین نستعین، ٹھیک ہے نا. نس ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نستعین. وہ سین ہماری صحیح طرح ادا ہو ہی نہیں پاتی، وہ سین اور سا مکس اپ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو سین جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نستعین میں. اور اسی طرح مختلف مقامات میں آپ دیکھیں کفروا سواء سا، تو یہ سین جو ہے یہ باریک پڑھا جاتا ہے، مخرج اس کا زا والا ہی ہے. Lesson 17. Button. Lesson 17. www. Lesson 18. Lesson 11. آگے دیکھتے ہیں. Lesson 1. Lesson 13. Button. تا Lesson 1. با. یہ تو Lesson تھوڑا سا 17. Button. Lesson 18. Lesson 19. Lesson 110. Lesson 11. Lesson 12. Button. با. ہاں ہمارے بلائنڈ کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑی سی ہمیشہ آپ کو پتہ ہے پرابلم رہتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھ نہیں پاتے جس طرح عام عوام جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے. تو لہٰذا یہ پرابلم تو ہمیں جو ہے وہ فیس کرنی ہی پڑے گی کہ ہم لوگ قرآن پاک کو کیسے پڑھیں. بہرحال کوشش کر رہے ہیں اس کو. Lesson 113. Button. Lesson سین Lesson سین Lesson سین. جی یہ ہم لوگوں نے پڑھا شین. شین کے اندر سب سے پہلے ہم اس کے ڈاٹس دیکھ لیتے ہیں بریل میں کیا ہے. 1 4 and 6. 1 4 6 جو ہے وہ بریل میں اس کے ڈاٹس ہیں. اور شین کا مخرج کیا ہے؟ شین کا مخرج وہی ہے جو جیم کا مخرج ہے. جیم شین یا ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، مطلب زبان کا درمیان اور اوپر تالو کا جو ہے وہ درمیان، ان دونوں کے درمیان سے زبان تھوڑی سی اوپر اٹھتی ہے تو شین ادا ہوتی ہے. شین میں جو یہ آواز ہے اس کی یہ اس کی اسپیشلٹی ہے. dimmed. اور یہ اسپیشلٹی اس کی اس طرح سے ہے کہ یہ آواز جو ہے یہ آپ کے منہ کے اندر ہلکی سی گونجتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وشمسی، ٹھیک ہے. تو یہ شین جو ہے اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ بہترین ادا ہوگا. تو اس طرح آج ہم لوگوں نے کوشش کر کے تو ہے وہ آدھی سے زیادہ، آدھی تک کہہ لیں تقریباً ہم لوگوں نے ختم کر لی پہلا سبق جو ہے وہ. تو آج ہم لوگوں نے پڑھا کیا پڑھا؟ خو، دال، زال، رو، زا، سین، شین. یاد رکھیے کہ ہم لوگ اگر چاہتے ہیں کہ قرآن پاک بہترین پڑھ سکیں تو ہمیں ان 29 حروف کو بڑے اچھے سے یاد کرنا پڑے گا، ان کے مخارج کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. ذہن میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ لفظ ادا کریں، حرف ادا کریں، تو یہ حرف خود بخود ہی آٹومیٹکلی آپ کی جو ہے وہ اپنے مخرج سے ادا ہوں. اتنی پریکٹس ہوگی تو قرآن پاک، ظاہری بات ہے جیسے ہم لوگ اچھی انگلش بولنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اے بی سی کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ اے بی سی کیا ہوتی ہے، وہ پتہ تو چلے. جو ان نون پرسن ہوتا ہے وہ پہلے اے بی سی ٹھیک کرتا ہے، پھر آگے آگے چلتا جو وہ اپنی ساری جو ہے انگلش ٹھیک کرتا ہے. قرآن پاک کی بھی یہی بات ہے کہ ہمیں پہلے 29 حروف تہجی کو اچھی طریقے سے یاد کر کے اچھا ادا کرنا سیکھنا ہوگا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ہم لوگ آگے چلتے چلے جائیں گے. تو انشاءاللہ آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اپنے سوالات اگر کسی نے پوچھنے ہو تو وہ ضرور جو ہے وہ گروپ میں پوچھ سکتا ہے. کسی قسم کا کوئی سبق سنانا ہو وہ بھی سنا سکتا ہے. اور بار بار پھر یہی کہوں گا کہ
اپنی ذاتی سوچ تو ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہو مگر نیک ہو، یعنی کہ کوئی ایک آدھا بھی جو ہے وہ قرآن پاک ٹھیک پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اپنی محنت وصول ہو جاتی ہے. تو مگر پھر بھی دوست احباب کہہ رہے تھے کہ اس کی جو ہے وہ اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگ گروپ میں ایڈ ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے فائدہ حاصل کر سکیں. تو آپ لوگوں کو ضرور دعوت دیں اپنے بہاف پر، ساتھ ان کو رولز بھی ضرور بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور استقامت کے ساتھ قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ.